اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال محض ظاہری کاموں کا نام نہیں، اس میں نیت بہت اہم ہے. اور اگر کسی بھی کام کے پیچھے انسان کی نیت اچھی ہے تو کام خواہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، انسان کے لیے بہترین انجام کا سبب بنتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں ایک شخص کو گھومتے پھرتے دیکھا جس کا عمل اتنا تھا کہ اس نے راستے سے ایک ایسے درخت کو کاٹ ڈالا تھا جو لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، یعنی جس سے لوگوں کا رستہ بند ہو رہا تھا یا لوگوں کو گزرنے میں دقت ہو رہی تھی. دیکھنے میں تو یہ عمل کو بہت بڑا عمل نہیں لگتا کہ جس کے صلے میں یا جس کے نتیجے میں اس کو اتنا بلند مقام ملا، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس شخص کا عمل اگرچہ چھوٹا تھا لیکن اس کے پیچھے اس کی نیت بہت اچھی تھی. اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے علم اور مال دونوں دے رکھے ہیں. وہ شخص اپنے مال میں اپنے علم کے مطابق تصرف کرتا ہے، یعنی اپنا مال اچھی جگہوں پر خرچ کرتا ہے، اچھے اچھے منصوبے بناتا ہے، اچھی اچھی جگہوں پر خرچ کرتا ہے، نتیجتاً بہت اچھے کام کرتا ہے. دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس علم تو ہے لیکن مال نہیں، لیکن وہ نیت بہت اچھی رکھتا ہے کہ اگر مجھے بھی مال ملے تو میں بھی اس پہلے شخص کی طرح اچھے اچھے کاموں میں اپنا مال لگاؤں. تو آپ نے فرمایا یہ دونوں اجر میں برابر ہیں. یعنی ایک وہ شخص جس کے پاس علم ہے اور مال ہے اور وہ مال خرچ کر رہا ہے، حالانکہ مال کا خرچ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور دوسرا شخص جس کے پاس محض علم ہے اور تمنا ہے، ایک نیت ہے، ایک ارادہ ہے اچھا، لیکن عملی طور پر کچھ کر نہیں پا رہا. تو اللہ تعالیٰ اس کی اس سچی نیت کی وجہ سے اسے اس کام کرنے والے کے برابر اجر دے گا. اسی طرح تیسرا وہ شخص ہے جس کے پاس مال ہے لیکن علم نہیں، لہذا وہ اپنی جہالت میں اپنے مال کو غلط رستوں پر خرچ کرتا ہے. اسی طرح ایک چوتھا شخص ہے کہ جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے، دونوں ہی چیزیں نہیں، لیکن تمنا کیا ہے کہ اگر مجھے مال مل جائے تو میں بھی اس تیسرے شخص کی طرح خرچ کروں گا کہ جو اپنے مال کو غلط راہوں پر لگا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ دونوں سزا میں برابر ہے. وہ شخص جو اپنے مال کو غلط طریقے سے خرچ کر رہا ہے اور وہ شخص جو غلط خرچ کرنے کی سوچ رکھتا ہے یا ارادہ رکھتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہماری سوچ اور ارادہ بہت اہمیت رکھتے ہیں. عام طور پر بھی آپ دیکھا جائے کہ جس کام کے لیے انسان کا ارادہ پختہ ہوتا ہے وہ کام بظاہر کتنا بھی مشکل وہ ہو جاتا ہے، لیکن ایک آسان سے آسان کام، ایک چھوٹے سے چھوٹا کام، اگر اس کے پیچھے انسان کا ارادہ نہ ہو، اس کی نیت نہ ہو، تو وہ کام اس کے لیے بہت بھاری ہو جاتا ہے، بہت پہاڑ جیسا بڑا ہو جاتا ہے. تو اس دنیا کے کاموں میں بھی، اس دنیا میں ترقی حاصل کرنے کے لیے بھی بے حد ضروری ہے کہ انسان اپنے ارادے کو پختہ رکھے، اور کسی بھی کام کے لیے محض تمنائیں اور امیدیں اور خواہشات ہی کافی نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے پیچھے سچی نیت نہ ہو، سچا ارادہ نہ ہو. اور اسی طرح آخرت میں بھی انسان کے اعمال کا وزن نہیں بنے گا یا وزن نہ دیا جائے گا انسان کے اعمال کو جس کے پیچھے نیت اچھی نہ ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرت کے لیے اچھی نیت یا آخرت میں بہترین جزا پانے کے لیے اچھی نیت سے کیا مراد ہے؟ یہاں اچھی نیت سے مراد کسی بھی کام میں، خاص طور پر نیکی کے کام میں یا عبادت کے کام میں، اللہ کی رضا کا پیش نظر ہونا ہے. یعنی اچھی نیت سے مراد وہ نیت جس سے مقصود یا مطلوب اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، کیونکہ ہمیں ساری نعمتیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں، اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب اگر ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں اور اس کے لیے نہیں کر رہے بلکہ کسی اور غرض کے لیے کر رہے ہیں تو ایسی عبادت اس کو قبول نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل وہی قبول ہوگا جو اس کی خاطر کیا گیا ہوگا. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا
کہ ایک آدمی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے لڑتا ہے، دوسرا حمیت کے لیے، اور ایک تیسرا ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، یعنی محض دکھاوا کرنے کے لیے، تو ان میں سے اللہ کی راہ میں لڑنے والا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صرف اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے، باقی تمام اغراض اللہ کے ہاں اس کو اجر نہیں دلوا سکتی۔ تو ان میں سے کون سا اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو صرف اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کر سکے، وہی دراصل فی سبیل اللہ لڑنے والا ہے، اور باقی وہ جو اپنے کمالات کا جوہر دکھانا چاہتے ہیں یا اپنے کسی تعصب کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، وہ فی سبیل اللہ شمار نہیں ہوتے۔ تو کوئی بھی کام اگر ہم اس لیے کر رہے ہیں، مثلا صدقہ خیرات اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے ہم لوگوں میں سخی مشہور ہوں، علم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں میں عالم مشہور ہوں اور اس بنا پر ہماری تعریف کی جائے یا ہماری بہت قدر و قیمت ہو، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا مقدمہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا وہ شخص شہید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی تمام نعمتیں یاد کرائے گا، وہ ان کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تم نے ان نعمتوں کو پا کر کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ یا رب، میں نے تیری نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی، یہاں تک کہ تیرے راستے میں اپنی جان بھی دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، تم نے جھوٹ کہا، تم تو اس لیے لڑے تھے کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، اور وہ دنیا میں کہہ دیا گیا تمہیں، اور آج یہاں میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ پھر حکم ہوگا کہ اس کو اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے، کیونکہ وہ ایک دھوکے باز شخص ہے۔ اس کے دل میں اللہ کی رضا نہیں تھی، اللہ کی رضا مقصود نہ تھی اس کے لیے۔ اس کو بنیادی طور پر شوق کس بات کا تھا؟ کہ لوگ اس کی تعریف کریں کہ وہ بہت بہادر ہے۔ اسی طرح پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا جو بہت صدقہ خیرات کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نعمتیں یاد کرائے گا، وہ ان نعمتوں کو پہچانے گا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ان نعمتوں کو پا کر تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے تیری خاطر اپنا سارا مال خرچ کیا، تیری خوشنودی کی خاطر تیرے بندوں کو اپنے مال میں شریک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم نے جھوٹ کہا، تم نے تو مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، اور وہ تعریف تمہیں دنیا میں مل گئی، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اسی طرح ایک اور شخص کو لایا جائے گا جو بہت خوبصورت قرآن پڑھتا ہوگا، بہت دین کا علم رکھتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ کریں گے، اور جب اس سے پوچھیں گے کہ تم نے نعمتیں پا کر کیا کیا، تو وہ کہے گا کہ میں نے تیری کتاب پڑھی اور لوگوں کو پڑھ کے سنائی اور یہ سب کچھ تیری خاطر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تجھے قاری کہیں، تیری تعریف کی جائے، لہٰذا وہ تعریف دنیا میں ہو چکی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم جتنے بھی اچھے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، وہ کسی بھی انسان پر احسان کرنے کے لیے نہیں، یا اس لیے نہیں کہ ہم اپنی بڑائی جتائیں یا پھر ہم اپنے آپ کو بہت بڑا لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ عبادت ہے کیا دراصل؟ عبادت تو بندگی کا نام ہے، عاجزی کا نام ہے، اور عبادت اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا نام ہے۔ اور اگر کوئی شخص عبادت کے نام پر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی بجائے اپنی بڑائی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے یا اپنی بڑائی اسے مطلوب ہے، تو پھر یہ تو ایک دھوکہ ہے، اور یہ چیز پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ تو ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم جب بھی کوئی عمل کریں، اور خصوصاً دین کا کوئی کام، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کوئی کام، تو اس وقت اپنی نیت کا جائزہ ضرور لیں، تاکہ کل قیامت کے دن کسی خرابی نیت کی بنا پر ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے، انما یبعث الناس علی نیاتہم، لوگ قیامت کے دن اپنی نیتوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ان کی جزا اور سزا کا فیصلہ ان کی نیتوں کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان محض نیت کر لے اور پھر کچھ کام نہ کرے، اصل نیت ہوتی ہی وہ ہے جو عمل میں بدل جاتی ہے۔